میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کوئی خطاب کا وقت نہیں، اب دل کی باتیں اہل دل سے کرنے کی ہے۔ بس اتنی سی گفتگو جتنی آپ سن سکتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے یہی کہ اللہ کرے آپ میں کسی کے دل کے اندر میرا درد دل اتر جائے اور اللہ میرے اور آپ کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا اور پوری دنیا کے اندر صدر ترکستان امیر طیب اردگان صاحب نے آج یوم درود منانے کا اعلان کیا۔ ہندوستان کے اہل سنت کے علماء نے بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے ملک بھر میں اس کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ طیب اردگان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر درود کا ختم کروا کر کے یہ بتایا کہ کل بھی نجات مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں تھی اور آج بھی مسلمانوں کا تحفظ نالین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کٹھن اور ہوش ربا حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک طوفان بدتمیزی ہے جو مسلمانوں کے خلاف تھمنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اندازہ کریں جو مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، بیت المقدس کی وہ مقدس ترین فضائیں ہو یا عراق کی کربلا اور بغداد کی سرزمین ہو، یمن کی وہ اویس کرنی کی سرزمین جو عشق و محبت کی سرزمین ہے، یا پھر ملک شام کی وہ زمین جس کو میرے رسول نے اقطاب و ابدال کی سرزمین کہا تھا، وہ سیریا کی سرزمین جس پر امام مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مشرقی مینار پہ تشریف لائیں گے۔ یہ وہی مبارک شہر ہے جس کے لیے میرے رسول نے شام نہ کہہ کر ہمارا شام کہہ کر جس کے لیے میرے سرکار نے دعا کی تھی، اس سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا گیا ہے۔ یمن کی وہ سرزمین جہاں اویس کرنی کے عشق کے نقوش آج بھی لوگوں کے دلوں پہ نقش ہے۔ کبھی یمنی چادر کے حوالے سے، کبھی یمنی جبوں کے حوالے سے، کبھی اویس کرنی کے یمن کے حوالے سے، جس زمین کو مسلمان احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج اس سرزمین پر مسلمانوں کو 6 مہینے تک کی پوزیشن یہ ہے کہ مسلمان روٹی کے ٹکڑے کو بھی ترس رہا ہے۔ گھوڑوں کو کھلانے والی گھاس مسلم بچوں کو عید کے دن کھلائی گئی ہے۔ اس صورتحال سے مسلمان گزر رہا ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین پر ایک ایک مسلم بیٹی کے ساتھ 8-10 یہودی فوجی زنا بالجبر کرتے ہیں، اور جب وہ زنا کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو پھر وہ ہاتھوں سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ میری زبان حیا خاموش ہے کہ ان کے ہاتھ اس مسلم بیٹی کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں، اس کا اندازہ ہندوستان کا وہ نوجوان نہیں کر سکتا جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا۔ اس کمبخت کو اپنی نفسانی خواہشات نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اس مسلم بیٹی کے درد کو محسوس کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طرف شامیوں کا خون ہے
دوسری طرف اہل یمن کی تباہی ہے، تیسری طرف کربلا کو پھر کربلا میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج بھی وہاں کوئی سکینہ پھر تڑپ رہی ہے اپنے بابا کی لاش دیکھ کر، آج وہاں پھر کوئی زینب بے قرار ہو رہی ہے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھ کر، آج پھر اس سرزمین پر پھر کوئی ماں شہربانوں کی طرح بلبلا رہی ہے علی اصغر کے لاشے کو دیکھ کر۔ لیکن آج قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ اگر عراق میں ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا کیا بگڑتا ہے، ہم نے تو سیریل دیکھنا ہے۔ اگر یمن میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمارے سامنے تو بریانی کے تھال سجے ہوئے ہیں۔ اگر شام کی سرزمین خون مسلم سے رنگین ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ایک ایک عید کے موقع پر 5 ڈریس سلنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن میں آج اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کے ذریعے سے اپنا خطاب نہیں بلکہ دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہوشیار انسان وہ نہیں جو پڑوسی کا گھر جلتے ہوئے دیکھ کر راحت کی نیند سو جائے، ابھی تو اس کا گھر جل رہا ہے، میرا گھر تو محفوظ ہے، لیکن یاد رکھنا پڑوسی کا جلتا ہوا گھر دیکھ کر اطمینان کی نیند سونے والا بہت دیر تک کے آرام سے نہیں سو سکے گا۔ پڑوسی کا گھر جلانے والی آگ بہت جلد اس کے خیمے کو اور اس کے شبستہ کو بھی جلا کر خاکستر کر کے رکھ دے گی، اور اس کا نشیمن قصہ پارینہ بن کر کے رہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر یمن میں یہ ہو رہا ہے، میرا نوجوان سوچتا ہے ہو یمن میں رہا ہے، علماء یہاں لاٹھی کیوں پیٹتے ہیں، ہو شام میں رہا ہے، خطبہ یہاں رونا کیوں روتے ہیں، ہو عراق میں رہا ہے، مسلمان یہاں کیوں چیختا ہے، یاد رکھو پڑوسی کا جلتا ہوا آشیانہ دیکھ کر اطمینان سے بیٹھنے والے کا گھر بھی جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ ہوشیار انسان وہ ہے جو دوسرے کے گھر کی آگ دیکھ کر کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا بلکہ اس کو بجھانے کی جتن کرتا ہے تاکہ اس کا گھر بچا کر کے وہ اپنا گھر بچا سکے۔ آپ کو پتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو غریب نامی جیل صرف مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تمہیں کیا پتا انٹرنیٹ پر جو زلف و رخسار کے نظارے دیکھتے ہوں انہیں کیا خبر ابو غریب جیل کس کے لیے بنی ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر صرف زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے پیدا ہوئے، آپ انٹرنیٹ پر صرف عیاشیاں دیکھنے کے لیے پیدا ہوئے۔ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا مسلمان ایک جان کی ایک جسم کی طرح ہے، انسان کو کہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے پورا وجود بے قرار ہوتا ہے۔ کیا تمہاری گلیوں کے اندر سے لاشیں اٹھیں گے تب تمہیں شعور آئے گا؟ جب تمہاری بہنوں کی آبرو پہ حملہ ہوگا جب تمہیں شعور آئے گا؟ ہوگا کیا؟ شروعات ہو چکی ہے۔ اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہ لیا، اگر تم نے وہی غزلوں کی محفل، وہی فلموں کی انجمنیں، وہی تمہارے دبستان کے اندر اور شبستانوں میں عیاشیوں کی موم بتیاں جلتی رہی تو یاد رکھنا بہت جلد وہ منظر اللہ نہ کرے تم دیکھو جو عراق اور یمن کے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو شام اور بیت المقدس کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ابو غریب جیل صرف مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور ان مسلمانوں کو جو باصلاحیت قوم میں انقلابی جذبہ رکھتے ہیں، قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو اکثر ٹارگٹ کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اور سزا کیا ہے؟ پہلے ان کی رانوں کو کاٹا جاتا ہے اور کاٹنے کے بعد اس میں نمک اور مرچ بھر کر کے اس کو سوئی سے سیا جاتا ہے۔ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں آپ؟ اگر چھالے پر نمک کا پانی غلطی سے لگ جائے تو انسان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ بتاؤ ان مسلم نوجوانوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کے جسم کو کاٹ کر کے اس میں مرچ اور نمک بھرا جاتا ہوگا۔ ان حالات کے اندر کون ہے مسلمانوں کا؟ کون غم گسار ہے؟ کون غم خوار ہے؟ کون مددگار ہے؟ کون امداد کرنے والا ہے؟
بہت پہلے کسی صاحب دل نے کہا تھا، اے خاصے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگی عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں وہ آ کے غریب الغربا ہے۔ یہ صورتحال میں نے ایک ہلکا سا نقشہ اس کا پیش کیا ہے، ایک ہلکا سا خاکہ پیش کیا ہے۔ اور میرا ملک ہندوستان جس کے لیے مسلمان جان دینے کا جذبہ رکھتا ہے، اس ہندوستان کو بھی کسی کی بری نظر لگ گئی ہے۔ اس ملک میں بھی اب ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ فرقہ پرست عناصر ایک دوسرے کو کچا چبا جانے کے چکر میں ہے۔ ایسے وقت میں مسلمان کیا کرے؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک گردش میں نہیں ڈالتا، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک مصیبت میں نہیں ڈالتا، کسی قوم کی حالت اس وقت تک اللہ تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ جب تک مسلمان اپنی راتوں کو مسلوں پہ گزارتا تھا، اسلام کا پرچم بیت المقدس پر لہراتا ہوا نظر آتا تھا، جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تسبیح کی مالا تھی، اس وقت تک شام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی عہد رفتہ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ جب تک مسلمان اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک کہ تلاوت قرآن نہ کر لے، اس وقت تک یمن کے اندر اویس کرنی کے عشق کی بہاریں لوگوں کو دعوت نظارہ دیا کرتی تھی۔ لیکن جب سے مسلم نوجوانوں نے اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر دیا ہے، میں اپنے بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ کہتے ہوئے شرماتا ہوں، میری زبان حیا مجھے بار بار جو ہے روکنے کے لیے کہتی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ نہ کہوں، لیکن اگر نہ کہوں تو پھر دل کی بات کس سے کہوں؟ آپ صاحب کشف تو نہیں کہ آپ میرے دل کی بات جان جائیں، اس لیے میں آپ کی محفل میں یہ بات کہہ کر کے رہوں گا کہ لوگوں، جب سے مسلم نوجوانوں نے اپنی راتوں کو کسی لڑکی کے زلف کے سائے میں گزارنا شروع کر دیا، اللہ نے ان سے اچھے دن چھین لیے، اللہ نے ان سے برکت کے دن چھین لیے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں، تم مانو یا نہ مانو، یہ حقیقت ہے کہ تمہارے 17 سال کے بچے زنا کر چکے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، مجھے پتا ہے میرے پاس نوجوان لڑکے آتے ہیں اور آ کر کے وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں توبہ کرنا ہے، لیکن میں ان پہ روتا ہوں، یا اللہ 17 سال کی عمر کیا ہوتی؟ کبھی ایک دور وہ تھا مسلمان شادی سے پہلے مباشرت کے مسائل نہیں جانتا تھا، باضابطہ طور پر دوست احباب اور گھر کے بڑوں کو سمجھانا پڑتا تھا۔ آج میرا 17 سال کا جوان، اگر سے اس کا میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ تو میری قوم کا سرمایہ۔ ایک نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے، جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں وہ کتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، تمہارے میرے رسول نے فرمایا۔ ممکن ہے آپ نے دنیا کی محبت کے عنوان سے مولانا صادق سے یہ بات سنی ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا مردار کی طرح ہے اور اس سے محبت کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا خدا کو بھول جانے کا نام دنیا ہے، اور خدا کو یاد رکھنے کا نام دین ہے۔ جسے خدا یاد ہے وہ کبھی اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ تو اپنی قوم کے لیے جیتا ہے، وہ تو اپنے مذہب کے لیے جیتا ہے، وہ تو اپنے مسلک کے لیے جیتا ہے۔ جس قوم کا 17 سال کا جوان زنا کے اڈوں پہ جا چکا ہے، اس قوم کے 35 سالہ جوان کے بارے میں کیا تصور کروں؟ جوان صرف ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، جوان صرف باپ کا بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری قوم کا بیٹا ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان مقدس ہو جاتے ہیں، اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کے جوان عیاش ہو جاتے ہیں، اس قوم کو کتے اور بندروں کی طرح کاٹ
کر کے زمین کے راستوں پہ پھینک دیا جاتا ہے. آپ کس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے 17 سال کے جوان اقبال نے قوم کو بیدار کرتے ہوئے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے جوانی میں میرے بال بڑے دیکھے تو حجام کو پیسے دے کر کہا اس کے بال کاٹ دے، اس لیے کہ مسلم جوان بال سنوارنے پیدا نہیں ہوا بلکہ امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے کے لیے پیدا ہوا ہے. جو اپنے بالوں کو سنواریں گے وہ امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ لیکن کیا کرنے آئے تھے؟ کس کام پہ لگ گئے؟ تمہارے ساتھ سازش بھی ہے. کتنی بڑی سازش، خارجی سازش، داخلی سازش، کوئی سمجھے تو صحیح. اور بڑی معذرت کے ساتھ امت کے یہ حالات ہیں اور ہمارے یہاں جلسوں کے عنوان ہی کچھ اور. ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھل رہی ہیں، ایک دوسروں کی آبروں پہ حملے ہو رہے ہیں، علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں، مشائخ کی دستار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. مجھے بتائیں، اگر قوم سلسلوں کے نام پر ہی لڑتی رہ گئی اور اماموں کے کلر کی بنیاد پہ لڑتی رہ گئی اور ٹوپیوں کے رنگوں کی بنیاد پہ لڑتی رہ گئی تو بیت المقدس میں جو لڑکیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ کس لیے آئے تھے؟ فکر تو کرو، غور تو کرو. قوم کو مرنے پہ چھوڑ دیا. نہ عوام کے دل میں علماء کا احترام رہا، نہ مریدوں کے دل میں مشائخ کا احترام رہا. کہاں ہے تم؟ کہاں پہنچ گئے ہو؟ مٹنے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے. آؤ ہوش کی ناخون لو، غور کرو. بڑی معذرت کے ساتھ جہاں یمن میں عید کے دن بچے گھوڑے کی گھاس کھا رہے ہوں، وہاں کے جلسوں کا نظام یہ ہے کہ خطیب کو پہنانے کے لیے 5000 کا ہار آتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، قیامت کے دن انتظامیہ کیا جواب دے گی اور پہننے والا مقرر کیا جواب دے؟ 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے جو قوم اپنے خطیب کو 5000 کا ہار پہناتا ہو. اس سے پہلے میں نے کہا تھا خدا کے لیے دوسرے مقرروں کے پروگرام میں لایا کریں، میرے پروگرام میں نہ لایا کریں. میں اپنے تئیں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں، لیکن پھر بھی لایا تو دل نہ ٹوٹے. میں نے 2 سیکنڈ کے لیے بادل ناخواستہ پہن لیا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یمن کے بچے گھوڑے کی گھاس عید کے دن کھا رہے ہیں اور ہم اپنے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں 5000 کا ہار پہنے تو ہم اللہ کو جواب کیا دیں؟ دین صرف تسبیح اور مصلی کا نام ہے. جن کے یہاں منگنیوں کے اندر لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہو منگنی کی رسومات پر، کس قوم کے یہاں جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی، جن یتیم بچوں کے پاس پڑھائی اور تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس قوم کے جلسوں کا حال یہ ہے. میں اپنے غریب نواز کمیٹی کے نوجوانوں کو تنبیہ کرتا ہوں اور ان کے ذریعے سے ہر کمیٹی کو تنبیہ کرتا ہوں، گلائے عقیدت 10 روپے کے ہار سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. کیا ضرورت ہے 5000 کا ہار لانے سے، اور وہ بھی 5000 کا صرف 2 سیکنڈ کے لیے؟ کوئی کہنے والا بھی نہیں. مجھے بتاؤ، آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے اتنا قیمتی ہار پہنایا تو کیا میرے اندر سرخاب کے پر لگ گئے یا میرے درجات بلند ہو گئے؟ مسلمانوں، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا. اصلاح معاشرہ صرف اسی کا نام نہیں کہ قوم کو میں کہوں کہ نماز کی پابندی کرو. دین صرف نماز میں سمٹ نہیں آیا ہے، دین بہت بڑی چیز کا نام ہے. دین پورے نظام حیات کا نام ہے، دین پورے قانون کا نام ہے. آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے ایک جوان کو دیکھا کہ اس کا کرتا سنت سے کچھ زیادہ لمبا ہے. فرمایا اگر یہ 2 بوٹ 2 انگلیوں کے برابر کرتا زیادہ لمبا نہ ہوتا تو وہ کسی غریب کے پیون کے لیے کام آ جاتا. جس دین کی فکر یہ ہو، آج دین کہاں چلا گیا؟ سچا دین، اچھا دین، خالص دین کتابوں کے اندر محدود ہو گیا ہے، اور اب ہمارے پاس رسومات کے سوا بچا کیا ہے؟ ہم نے دین کو رسم بنا لیا ہے.
ایسے حالات میں جبکہ دنیا میں آگ لگی ہو، دنیا لٹ رہی ہو، مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ مسائل پر تو بہت لوگ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اب کرے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب دو قوموں میں لڑائی ہوتی ہے، توجہ سے سنیں، گفتگو شروع ہو کر اب اختتام کے دامن میں ہے، اتنے دیر کے بعد تقریر نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کو سمجھ میں آ گئی تو بات ہوگی پوری۔ جب دو قومیں لڑتی ہیں، محلے میں لڑے، شہر میں لڑے، ملک میں لڑے یا عالمی سطح پر کسی میدان میں لڑے، تو ہوشیار لڑنے والا فوری طور پر اپنی سیفٹی کرتا ہے، اپنے لیے تحفظ کا سامان کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پیٹھ پر اس کو رکھتا ہے جو بہت طاقتور ہو، بہت سپر پاور ہو، بہت قوت والا ہو، بہت طاقت والا ہو، بہت سپورٹ کرنے والا ہو، بہت ساتھ دینے والا ہو، بہت ساتھ نبھانے والا ہو۔ اور جب کسی لڑنے والے کی پیٹھ پر کوئی طاقتور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ہمت آتی ہے، مجھ سے کوئی جنگ جیت نہیں سکتا، کیونکہ میری پیٹھ پر فلاں ملک کی اتنی طاقت ہے، فلاں ملک کا میزائل ہے، فلاں ملک کے بم ہے۔ یہی تو ہے نا، برستے ہوئے بم کے موقع پر، برستے ہوئے میزائل کے موقع پر، برستے ہوئے موت کے موقع پر اب قومیں لڑ رہی ہے۔ مسلمانوں، اب ہمیں کسی طاقتور کی ضرورت ہے، لیکن کوئی ملک طاقت دینے کے لیے تیار نہیں، قوت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہمیں کسی طاقتور کا سہارا چاہیے۔ خدا کی قسم، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابو قبیس پر چاند کے ٹکڑے کر کے اسی لیے بتائے تھے، لوگوں اگر سب سے زیادہ کائنات میں کوئی طاقتور ذات پیدا کی گئی ہے تو آمینہ کا لال پیدا کیا گیا ہے، ان کو اپنی پشت پر رکھ لو، اگر ان کا سپورٹ مل گیا کائنات کی کوئی طاقت تم سے نظریں ملا نہیں سکے گی۔ اس لیے میں پوری دنیا کے پہلوانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، دنیا میں پتہ نہیں آواز کب پہنچے گی، عرصی کرا کے پہلوانوں کو چیلنج کر کے کہنا چاہتا ہوں، ایک کاغذ آپ کے سامنے دوں گا، انگلی سے اس کاغذ کو، ایک انگلی سے کاغذ کو پھاڑ کر کے بتا دو، بڑے سے بڑا پہلوان کاغذ کو ایک انگلی سے پھاڑ نہیں سکتا، لیکن قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت نے کاغذ نہیں بلکہ یہ زمین سے کئی گنا بڑا چاند کھڑے کھڑے جبل ابو قبیس پر وہ توڑ کر کے بتایا تھا، لیکن اس کو ٹچ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم، جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہو اس کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی، اور جس کی انگلی میں اتنی طاقت ہو اس کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوگی، اور جس کے ہاتھوں کی طاقت و قوت کو بیان نہیں کیا جا سکتا اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی۔ اسی لیے اہل سنت کا امام مچل مچل کر کہتا ہے، جس کو پارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں کسی کی پناہ چاہیے، اور آمینہ کے لال کی پناہ سے بڑھ کر کس کی پناہ ہو سکتی ہے؟ ہمارا تعلق بالرسول کمزور ہو گیا ہے، ہمیں امریکہ، ہمیں برطانیہ، ہمیں نام نہاد سپر پاور کی طاقت پر اعتماد نہیں، جو خود باڈی گارڈ لے کر گھومتے ان کی اوقات کیا ہے؟ جنہیں بستروں پہ نیند نہیں آتی، تحفظ دستے کے باوجود ان کی اوقات کیا ہے؟ ہمیں تو اس رسول کا سہارا لینا ہے جو سو جائے تو معراج منامی، جو جاگے تو خدا سے ہم کلامی، جس کی رکاب تھامنے والا جبریل ہے، جس کی سواری براق ہے، اور جس کا دیدار اللہ اکبر، جو دیدار کرنے کے لیے جاتا ہے تو جس کی نگاہیں خدا کو دیکھتی ہے۔ خدا کی قسم، خدا وہ ہے جس کا جسم نہیں، خدا وہ ہے جس کے ہاتھ پیر نہیں، خدا وہ ہے جس کے کلام میں آواز نہیں، لیکن میرے نبی کے کان وہ ہے جس کلام میں آواز نہیں، مصطفیٰ جان رحمت اس کو بھی سنتے ہیں، جس خدا کا جسم
نبی اس کو بھی دیکھتے ہیں جس کی طاقت کا یہ عالم ہو، جس کی طاقت کا یہ عالم ہو. ہمیں اس نبی کی پناہ چاہیے. لیکن خارجی طور پر تو تمہیں فلم، سیریل، انٹرنیٹ، یوٹیوب اور خدا جانے کیا کیا بلاؤں کے ذریعے نبی سے دور کر دیا گیا، اور داخلی طور پر نبی پاک کی جو عظمت بیان ہونی چاہیے تھی وہ بیان نہ ہو سکی. اس لیے یہ بات ہونے لگی وہ تو ہماری طرح ہے نا. جب کہہ دیا ہماری طرح ہے تو پھر بچتا کیا ہے. لیکن انہیں نہیں پتا. لوگ انگلیاں دیکھتے ہیں، اشاروں سے چاند کے ٹکڑے کیوں نہیں دیکھتے؟ لوگ انگلیاں دیکھتے ہیں، اشاروں سے سورج کا پلٹنا کیوں نہیں دیکھتے؟ پتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سورج غروب ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا جو سورج ڈباتے نکالتے ہیں، او فرشتوں سورج جو ڈوب گیا اس کو نکال دو. فرشتوں نے حکم مانا، نکال دیا. لیکن جب مولا کائنات کی نماز عصر چھوٹ گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ قضا ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے امام نے ہمیں ادب سکھایا. ہمارا مسلک مسلک ادب ہے. ہم الفاظ بھی بہت تول کر بولنا چاہتے ہیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ کے اندر فرشتے بھی پر سمیٹ کر آتے ہیں. علی کی نماز قضا نہیں ہوئی. اگر علی کی قضا ہوگی تو پھر دنیا میں کسی کی ادا ہی نہ ہو سکے. ہاں، علی کی میرے مولا کی نماز چھوٹ گئی عصر کی. چھوٹنا اور ہے، قضا ہونا اور ہے. اس لیے قضا اس کو کہتے ہیں، عرف میں قضا اس کو کہتے ہیں لوگ کہ وقت سے نماز ادا کرنے کی بجائے وقت گزرنے کے بعد ادا کرنے کو قضا کہتے ہیں. وقت جس کا غلام ہو، وقت جس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو، وہ میرے مولا کی ذات ہے. علی کی نماز چھوٹی، آنکھوں میں آنسو. اس سے پتا چلا، توجہ اگر آپ کی ہے تو سن لیں، علی کی ایک دن نماز چھوٹی ہے عصر کی، آنکھ میں آنسو ہے. کون سا علی؟ جس کے ہاتھ میں جنت کے ٹکٹ ہے. آقا کی حدیث ہے، نہیں سنا؟ آقا کی حدیث نہیں سنا؟ سرکار فرماتے ہیں جنت میں صرف وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا. علی جس کو چٹھی دے گا وہی جنت میں جائے گا. یہ حضور کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے بہت مشہور وہ حدیث محرم الحرام کے ایام میں سنی ہوگی. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، آپ کم یاد رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے بیان نہیں کیا گیا ہو. حالانکہ کوئی بات ہم نہیں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ سب 1450 سال پرانا ہی ذخیرہ ہے. وہ تو سب وہی ہے. اب نیا لائیں تو کیا لائیں. بہرحال بات کرم کی ہے اور مولا کی بات چل پڑی ہے تو سنیے. ایک بار صدیق اکبر مولا کائنات کو دیکھ کے مسکرانے لگے. صدیق اکبر میرے مولا کو دیکھ کر مسکرانے لگے. مولا کائنات نے پوچھا بھائی ابو بکر کیوں مسکراتے ہو؟ کہ رات حضور کہہ رہے تھے علی جس کو چٹھی دے گا وہی جنت میں جائے گا. علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، ورنہ کٹ کے جہنم میں گرے گا. مولا صدیق اکبر کو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو صدیق نے کہا بھائی علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہ رات علی کو، اے ابو بکر رات علی کو حضور نے یہ کہا کہ اے علی تو جس کو چٹھی دے گا وہی جنت میں جائے گا، لیکن سن علی اس کو کبھی جنت کی چٹھی نہ دینا جو ابو بکر سے دشمنی رکھتا ہو. اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. پتا چلا رافضیوں کو جنت نہیں ملے گی اس لیے کہ علی کا نام لے کر صدیق کی گستاخی کرتے ہیں. خارجیوں کو بھی جنت نہیں ملے گی، صدیق کا نام لے کر علی سے دشمنی کرتے ہیں. جنت تو اس کا مقدر ہے جو کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نہ ہے اطرت رسول اللہ کی. دو ہاتھ دینے کی حکمت تو خدا جانے، جہاں ہزار حکمتیں ہیں. ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے. وہ علی جو چٹھی دے تو جنت ملے، یعنی جنت پہ جس کا قبضہ ہو. ایک بار
مامون رشید نے مولا موسیٰ کاظم کو بلا کر کے کہا، موسیٰ کاظم حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہر دور میں اہل بیت کے دشمن رہے ہیں، اور کبھی کبھی وہ دشمن بادشاہوں کو تھوڑا سا چڑھا دیتے تھے۔ اور مامون نے کہا موسیٰ کاظم ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا؟ کہا حضور کی حدیث ہے آپ کے نانا جان کی کہ علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، دو ہاتھ علی کے، اور تو کہتے اور تیرے نانا کا فرمان ہے کہ علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، وہاں تو کروڑوں جنتی اور کروڑوں جہنمی ہوں گے، دو ہاتھ سے علی کس کو بانٹیں گے؟ امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں، اس لیے کہ حدیث سمجھنے کے لیے حضور کی سچی غلامی کی ضرورت ہے۔ حدیث پڑھنا کمال نہیں ہے، حدیث کا سمجھنا کمال ہے، اور حدیث اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو حدیث والے سے اپنی غلامی کا رشتہ جوڑتا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا جنت تو تقسیم ہو گئی ہے، ابھی تو کس کے انتظار میں ہے کہ جنت تقسیم ہوگی؟ حضور نے فرمایا علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، تو تجھے یہ لگتا ہے کہ قیامت میں بٹے گی جنت؟ جنت بٹ گئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو نے دوسری حدیث نہیں سنی کہ جنت میں وہی جائے گا جو علی سے محبت کرنے والا ہو؟ جنت تو بٹ چکی ہے، علی سے محبت وہی کرے گا جو جنتی ہے، جس کے دل میں ایمان ہے۔ منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ لوگ خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں لیکن مولا علی کا نام چھوڑ دیتے ہیں، مولا کائنات کا تذکرہ کرتے لرزتے ہیں۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، قصور تو ان کے نفاق کا ہے۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض یہ کر رہا تھا جس علی کے ہاتھ میں جنت کی چٹھیاں ہیں، علی جس کو چٹھی دے، جس کی علی کی محبت جنت میں جانے کی ضمانت، وہ مولا کائنات کی اثر چھوٹی تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنیو تم کس ہو دھن میں ہو، روزانہ فجر کی نماز چھوڑ کر کے دن کا آغاز کرتے ہو، کبھی آنکھ میں آنسو آئے؟ بیٹے کی موت پر تو روئے ہو، بیٹی کی موت پر تو روئے ہو، کاروبار میں نقصان ہونے پر تو روئے ہو، کبھی نماز چھوٹنے پر بھی روئے ہو؟ کیسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم تو فلاں کے مرید ہیں، ہم غوث پاک کے مرید ہیں، غلام ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، غوث پاک جنت دلوا دیں گے۔ میں کہتا ہوں میں بھی غوث پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، غوث پاک کے باپ، غوث پاک کے باپوں کے باپ، غوث پاک کے والدوں کے والد، غوث پاک کے ابوں کے ابا، مولا کائنات سید السادات شیر خدا کا ذکر کر رہا ہوں۔ علی کی جوتیاں غوث العظم دستگیر اپنے سر پہ رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، میں اس علی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہاں ہو؟ سنیت کس کا نام ہے اور آپ نے کیا نام رکھا ہے سنیت کا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کس چیز کا نام ہے اور آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ آپ نے اتنا ہی یاد رکھا کہ کس نے کس پہ کیا فتویٰ دیا ہے، آپ پر صحابہ نے کیا فتویٰ دیا، کبھی آپ نے یاد رکھا؟ ہم احناف، اگرچہ ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز ترک کرنے والا مطلقاً کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، لیکن امام اعظم آخری میں وہی پہنچتے جو نماز میں سستی کرے وہ کافر ہو کے مرے گا۔ بلکہ نماز کی سستی تو اپنی جگہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لکھا جو رکوع صحیح نہیں کرتے مجھے ڈر ہے کہ وہ مریں گے تو کفر پہ مریں گے۔ آپ ہو کہاں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں صرف نعتیں پڑھنا عشق مصطفیٰ اور مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ آپ کہاں ہو؟ رکوع اگر صحیح طور پر نہ کرے، امام اہل سنت اٹھائیے فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ شریف اٹھائیے، آپ کس دین پر ہیں؟ جو دین بزرگ دے گئے تھے اس پر ہو یا آپ اپنے نفسانی خواہشات کو دین بنا چکے ہو؟ آپ کس بلا میں ڈوبے ہوئے ہو
किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। मौलाए कायनात की एक वक्त की नमाज छूटती है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, हम तो हफ्ते हफ्ते भर छोड़ देते हैं। हमारी आंख में आंसू नहीं आते, हमारे माथे पे शिकन तक नहीं आता, इसलिए कि वो नमाज की अहमियत को जानते थे। अली को पता है नमाज की अहमियत क्या है, और हम उसमें जो है अपनी तरफ से साबके और लायके लगा करके कहते देखो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए अली ने नमाज छोड़ दी। मैं कहता हूँ खुदा की कसम बिल्कुल छोड़ दी, लेकिन आप वो नमाज को छोड़ना देखते, उस पर रोना नहीं देखते। नमाज मौला ने छोड़ी है ना, उन्होंने बताया है जब दो फराइज आपस में टकरा जाएं, जब दो फराइज आपस में टकरा जाएं तो फिर वो फर्ज हल्का है, वो फर्ज हल्का है नबी की ताजीम के सामने, क्योंकि नबी की ताजीम सारे फराइज से अहम फर्ज है। जब कोई भी फर्ज नबी की ताजीम से टकराएगा तो वो फर्ज बड़ा होगा जो नबी की ताजीम है, और वो फर्ज छोटा होगा जो नबी की ताजीम के अलावा है। नहीं देखा, दो फर्ज टकराए गारे सौर के अंदर, दो फर्ज टकराए, दो फर्ज, एक नबी की ताजीम ये तो फर्ज है, दूसरा जान की हिफाजत ये भी फर्ज है। दो फराइज टकराए, सिद्दीक अकबर का मौकिफ क्या था? नबी की ताजीम को अहमियत दी, जान को अहमियत नहीं दी, क्योंकि जान बचाना ये नमाज से बड़ा फर्ज है। इसीलिए अगर सांप जा रहा हो तो नमाज तोड़ दो और सांप को मारो, क्योंकि जान बचाना है। नमाज पढ़ रहे हो, कोई बच्चा कुएं में गिरने जा रहा है तो नमाज तोड़ दो और बच्चे को बचा लो। नमाज पढ़ रहे हो, कोई अंधा जा रहा है नाबीना और उधर से बस आ रही है, वो टकरा जाएगा, मर जाएगा, उसको नुकसान होगा, क्या हुक्म है? नमाज तोड़ दो, उसको बचा लो। नमाज से बड़ा फर्ज जान बचाना है, और जान बचाने से बड़ा फर्ज नबी की ताजीम है। एक तरफ जान बचाना, सांप जबान लगा रहा है हजरत सिद्दीक अकबर के तलवे पर। सिद्दीक को पता है कि भाई अंदर कोई गुलाब तो नहीं रखा होगा ना, जो बरसों पुराना और एक अंडाकार है जिसके जाले सिद्दीक ने अपने हाथ से साफ किए, वहां कोई गुलाब तो नहीं लग गया होगा ना, और कोई जबान अगर लगा रहा है तो कोई मूजी जानवर ही होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ने जान से बड़ा फर्ज नबी की ताजीम को समझा और अपनी जान नबी पे कुर्बान कर दी। अब नमाज से बड़ा फर्ज हुजूर की ताजीम, तो मौलाए कायनात ने नमाज नबी की अजमत पे कुर्बान की, लेकिन आंख में आंसू भी थे। अब इस मंजर को मेरा इमाम यूं कहता है, सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, बल्कि यहां से शुरू करते हैं। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जा तो जान फुरूजो करर की है। मगर क्या किया आका ने? हुजूर ने बताया जो हुजूर की ताज़ीम करता है हुजूर उसका एहसान नहीं रखते, उसका सिला उसको लौटा देते हैं। और तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। कहते या रसूल अल्लाह, सिद्दीक ने जान कुर्बान की, अली ने नमाज कुर्बान की, आपने उनको जान अता कर दी और अली को नमाज अता कर दी, मगर वो दोनों बता चुके कि गुलाम को करना क्या है। और आखिरी में नतीजा निकालते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू पड़े, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। ये है अहले सुन्नत का मसला। हुजूर की ताज़ीम जान है ईमान की, जान है नमाज की। मौलाए कायनात रोने लगे तो हुजूर ने वहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा था ना कि, बल्कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था कि फरिश्तों वापस करो सूरज को। मेरे रसूल ने फरिश्तों को नहीं कहा, क्योंकि दाऊद का हुक्म फरिश्तों पे चलता है और हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म सूरज पर भी चलता है। इसलिए कि दाऊद इंसानों के रसूल बनकर आए थे
اور ان کا احاطہ اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے مقرر کیا تھا. مصطفیٰ جان رحمت تو سارے انسانوں کے، سارے جنتوں کے اور کائنات کی ہر شے کے رسول بن کر کے آئے. اس لیے انسان ان کا فرمان مانتا ہے تو سورج بھی ان کا فرمان مانتا ہے. لیکن سورج جو پلٹا ہے نا، وہ کس طرح پلٹا ہے؟ دیکھو، پلٹنے کی دو صورتیں ہو سکتی تھی. پلٹنے کی دو صورتیں. حضور نے کہا پلٹ، تو وہ کیا کرتا؟ نکلتا، پھر جاتا مشرق میں، اور پھر 1 سیکنڈ ہی کے اندر گھوم کر کے آ جاتا مغرب میں، اور عصر کا وقت ہو جاتا. یہ بھی تو پلٹنا ہو سکتا تھا نا. ہاں، آپ نے کسی کا آواز دی، عبداللہ ادھر آ، تو وہ ایسے پلٹا اور آ گیا. وہ حکم مانا نا اس نے. لیکن اگر بہت زیادہ مرید با ادب ہے، بہت زیادہ مقتدی با ادب ہے، عبداللہ پلٹا نہیں. کیونکہ اگر ایسے پلٹے گا نا، ایسے ایسے ایسے، توجہ ہے آپ کی، ایسے پلٹے گا نا، جا رہا ایسے ایسے پلٹے گا نا، کچھ سیکنڈ پلٹنے میں لگیں گے، ہے نا. لیکن بہت بادب ہے، ایسے نہیں پلٹا، بلکہ جا رہا تھا، پچھلے پیر ایسے ہی واپس آ گیا. پلٹنے کی تاخیر گوارا نہیں کی، کیونکہ میرا پیر بلا رہا ہے، میرا امام بلا رہا ہے نا. اسی لیے پلٹے گا تو بھی حکم پہ عمل ہوگا. لیکن اس کو ادب کتنا ہے کہ وہ پلٹا نہیں، بلکہ پچھلے پیر، الٹے پیر، وہ وہیں پر قدم رکھ دیا. جی لبیک. اب سورج جو پلٹا نا، ایسے بھی پلٹ سکتا تھا کہ وہ مغرب سے نکلتا، پھر مشرق میں جاتا اور گھوم کر کے پھر مغرب میں آ جاتا. سورج نے سوچا بہت دیر ہو جائے گی، حکم پر تو عمل کرنا ہے لیکن تاخیر نہیں کرنا. تو میرا امام کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، گھوم کر نہیں گیا تھا، بس ویسے ہی آ گیا. حکم پر عمل تو ہوگا، توجہ، حکم پر عمل تو ہوگا، لیکن پلٹنے میں تاخیر ہوگی. یعنی فرمان پہ عمل کرنے میں تاخیر بھی گوارا نہیں کی سورج نے، بلکہ بلا تاخیر سورج الٹے پاؤں پلٹے. چاند اشارے سے وہ چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. ہاں، اب یہ جو سورج الٹے پاؤں پلٹا نا، اللہ نے اس کو انعام کیا دیا؟ سورج، جب تو میرے محبوب کا اتنا فرما بردار ہے، اب قیامت تک تجھے دیکھ کر نماز کے وقت کا تعین کیا جائے. گھڑیاں پیدا ہوگی یا کچھ اور بھی ترقی ہوگی، اعتبار گھڑی کا نہیں ہوگا، اعتبار تیرے نکلنے اور ڈوبنے کا ہوگا. اور چاند، تو نے اپنا سینہ شک کیا نا میرے محبوب کے لیے، لوگ 29 روزے پورے کر کے بھی تکتے رہیں گے جب تک تو نکلے گا نہیں. لوگوں کی عید نہیں. پتا چلا جو محبوب کے فرما بردار بن جاتے ہیں وہ عزت دار اور وقار پا لیا کرتے ہیں. سورج نے اپنی انانیت کو قائم نہیں رکھا، واپس پلٹوں گا تو کیا ہوگا. اس نے کہا ایسی کی تیسی ایسی عزت کی جو نبی سے دور ہو کر کے ملے وہ عزت ہو ہی نہیں سکتی. اس نے نبی کے قدموں میں عزت کو مٹی میں ملا دیا. تو قیامت تک کے لیے سورج کو عزت مل گئی کہ اب نماز کے اوقات اس کے مطابق طے ہوتے ہیں. اور چاند نے یہ نہیں سوچا میں ٹوٹوں گا تو کیسا لگوں گا، نہیں، کہا ٹوٹ جا، اپنے حسن کو مت دیکھ، اس انگلی کی طرف دیکھ، پھر دیکھنا کیا ہوگا. سورج ٹوٹ گیا لیکن قیامت تک عزت پا گیا. اب عید ہوگی تو چاند دیکھ کر ہوگی، روزے رکھیں گے تو چاند دیکھ کر رکھیں گے، شب برات منائیں گے تو چاند کے حساب سے منائیں گے، چاہے دنیا کتنی ترقی کرے. اب پتا چلا جو حضور کے لیے مٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ عزت پاتے ہیں. آپ کو عزت کیسے ملے گی؟ حضور کہتے ہیں داڑھی رکھ. آپ سوچتے ہیں میں کیسا لگوں گا؟ چاند سے سیکھ. ارے کیسا بھی لگے، انہوں نے کہہ دیا تو ٹوٹ جائے. سورج کیسے بھی لگے، انہوں نے کہہ دیا رکھ لے. لیکن انہوں نے کہا نا تیرا حسن کبھی نہیں بگڑے گا، کیونکہ جو توڑنا جانتے ہیں وہ جوڑنا بھی جانتے ہیں، عنایتیں کرنا بھی جانتے ہیں. سنیوں نبی سے دور ہو گئے اس لیے تباہی ہے. پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، حضور سے دور ہو گئے ہو، حضور سے دور ہو گئے ہو اس لیے تباہی. 3 گھنٹہ واٹس ایپ کے لیے. میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ مسجد میں بھی، اعتکاف میں بھی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ تقریر سننے بیٹھتے تو تقریر میں بھی ان کی پوری توجہ، خدا جانے کس کی خبر آتی ہے اور کیا خبر آتی ہے. العیاذ باللہ. جس قوم کا حال یہ ہو
کہ جو اللہ رسول کے فرامین سے زیادہ دوست کے واٹس ایپ کے میسج کو اہمیت دیتے وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے رہے گی؟ سوچیے تو صحیح، غور تو کیجیے. رات کے 3-4 بجے تک لگے ہوئے انٹرنیٹ پر، فیس بک پر. میں نے کھانا یہ کھایا، میں نے ضرورت کے مطابق، میں فیس بک کا مخالف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق چلائیے، ضرورت کے مطابق انٹرنیٹ بھی چلائیے، ضرورت کے مطابق واٹس ایپ بھی چلائیے، لیکن اس کے نشے میں ڈوب جانا کوئی دانش مندی، عقل مندی؟ آؤ، اگر اپنا وقت صحیح استعمال کرنا ہے حضور کے قدموں میں آؤ، آقا کے قدموں میں کثرت سے درود شریف لو. لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 15 جولائی کا دن یوم درود ہے. خدا کی قسم ہر دن یوم درود ہے، ہر شب درود ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں تو شام تک حضور پہ درود پڑھتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو صبح تک پڑھتے ہیں. کثرت سے پڑھتے رہو درود شریف، حضور سے رشتہ مضبوط کرو. دیکھو جب تک بلال حضور سے دور تھے نا، جب تک بلال حضور سے دور تھے، جس نے جو کیا، لیکن جس دن بلال حضور کے قریب آ گئے، بلال چھت کعبے کی چھت پہ نظر آئے. اپنے آپ کو طاقتور کرو، طاقتور کرنا ہے حضور سے جڑ جاؤ. اتنے طاقتور ہو جاؤ گے دنیا کی حکومتیں قدموں میں جھک جائے گی. یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ آپ کو لالی پاپ نہیں دے رہا ہوں، ہوا میں گرا نہیں باندھ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. غریب نواز کون تھے؟ 40 فقیروں کی ایک ٹیم کے ساتھ ہندوستان آئے. وقت کے پرتھوی راج نے کہا اس فقیر پہ پانی بند کر دو. غریب نواز کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں. اگر حکومت وقت اعلان کر دے کنیکشن کاٹ دو ڈیمو سے شہروں کا، ہاہاکار مچ جائے گا. میرے خواجہ کے لیے کہا پانی بند کرو، کوئی ٹینشن نہیں، ماتھے پہ کوئی شکن نہیں. بلکہ مریدوں نے کہا حضور کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا کیا؟ جو اللہ چاہے گا. جس کے تعلق حضور سے مضبوط ہے انہیں پتا ہے میرا نبی چاہے تو انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلتا. ہمیں پانی کا ٹینشن کیا ہے؟ سارے ٹینشن اس لیے پال رکھے کہ حضور سے دور ہو گئے ہو. بس سب سے بڑا نقصان یہی کیا ہے، حضور سے دور ہو گئے. آپ کہیں گے ہم تو قریب ہے. جمعہ کے دن ایک مرتبہ کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، یہ پڑھ کر جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا. علماء کی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا یا نبی سلام علیکہ پڑھ کر جب تک کہ نبی کے دشمنوں سے دور نہیں ہوں گے حضور کا قرب نہیں ملے گا. آپ کیسے عاشق ہو اور شاق کیسے ہو آپ؟ خدا کی قسم یہ منافقت ہے کہ آپ نبی سے عشق کے دعویٰ بھی کرتے ہیں، حضور کے غداروں کے ساتھ آپ بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں. میں نفرتوں کی بات کرنے نہیں، میں محبتوں کی بات کرنے آیا ہوں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے فرمایا تولا بے تبرہ نیست ممکن، محبت نفرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس محبوب کو چاہتے ہو نا، جب تک اس کے دشمن سے دور نہیں ہوگے محبوب کا قرب کبھی نصیب نہیں ہوگا. آپ کہاں ہو؟ آپ یہ سمجھتے نعت سن کر کے 10 کی نوٹ 50 کی نوٹ اڑا کر کے آپ عاشقوں میں نام لکھا لیں گے؟ عاشقوں میں نام لکھانا اتنا آسان تھوڑی ہے. میں امیر غریب چھوٹا بڑا عالم جاہل سب کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں. ہم عاشق کیا بنے؟ آپ کو جانتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ آستین پہ روٹی رکھ کر کے کتے کو کھلا رہا ہے. کہا مجنو تجھے نہیں پتا کہ کتے کی رل جو ہے وہ نجس ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہمیں سب پتا ہے، لیکن پھر کہا کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہا اس رنگ کا کتا لیلا کی گلی میں ایک بار دیکھا تھا، اسی لیے اس کتے سے بھی پیار ہو گیا. توجہ آپ کی دل کے کان سے سن لیں. میں نے پہلے ہی کہا نا تقریر نہیں ہوگی، دل کا درد منتقل ہوگا. بس یہی کرنا تھا آج اور وہی کرنا چاہتا ہوں. مجنوں نے کیا کہا؟ رال نجس ہے کیا ہے سب مسئلہ ہمیں پتا ہے، لیکن اس لیے اس آستین پہ رکھ کے کتے کو کھلا رہے. اس رنگ کا کتا، یہ کتا نہیں، یہ کتا نہیں سنیو، یہ کتا نہیں، اس رنگ کا کتا لیلا کی گلی میں دیکھا تھا. اس دن سے ایسے رنگ کے کتوں سے پیار ہو گیا جس رنگ کا کتا میری لیلا کی گلی میں رہتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عاشق رسول ہونا، مجنوں سے سیکھو عشق کرنا، مجنوں سے سیکھو. جس رنگ کا کتا محبوب کی گلی میں رہتا ہے وہ اس رنگ کے کتے سے پیار کرتا ہے. سنیو جو نبی سے عشق کرتا ہے تم اس سے بھی پیار نہیں کرتے؟ کون
कौन से आशिक रसूल हो तुम? पहले तो तुम खुद ही लड़ रहे हो, आपस में खुद ही बट रहे हो, खुद ही तकसीम हो रहे हो, एक दूसरे से नफरत तो दिल के अंदर भरी हुई है। हालांकि इश्क का तरीका है जो महबूब से मंसूब हो जाए वो भी महबूब होता है, यही तो बात है। मजनू एक गली से जाते जाते उसने रास्ता बदल दिया। किसी ने कहा मजनू ये रास्ता तो साफ तेरे घर की तरफ जाता है, इधर से क्यों नहीं जाता? कहा इस गली से जाना पसंद नहीं, क्योंकि एक मर्तबा लैला की बेअदबी करते हुए किसी को देखा था। इस गली में रहने वाले को उस दिन से इस गली से आना जाना छोड़ दिया है कि मेरी लैला का दुश्मन इस गली में रहता है। आशिकों की दास्तान ये है, ये किस्सा ही है, लेकिन हकीकत तो जरा सोचो, हकीकत तक तो पहुंचो। हम कैसे आशिक रसूल हैं? सलाम भी पढ़ें, 11वीं भी करें, न्याज भी करें, और जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करे, हाजिर और नाजिर का इनकार करे, हुजूर को अपनी तरह बशर कहें, हुजूर की अम्मी को अब्बा को काफिर कहें, हम उनके साथ रिश्तेदारियां भी करें। अरे छोड़ो जी, ये सब मौलवियों का काम है। क्यों जन्नत में सिर्फ मौलवी जाएगा? आपने नहीं जाना, आपने नहीं जाना, दीन इसी को समझे। कहा नहीं यार वो दीन तो बहुत अखलाक का नाम है, ये सुन्नी मौलवी तो अखलाक की बात ही नहीं करते। मैं कहता हूं अखलाक तुम्हें नहीं पता। अखलाक का मतलब ये है जो जिस काबिल हो उसको उसी के मुताबिक रखने को अखलाक कहते हैं। आपको नहीं पता, आप कुत्ते को 50 बार कहिए ना हुजूर तशरीफ लाइए, वो कभी नहीं आएगा। सच्ची बात कहता हूं। हाँ, बिल्ली को जब तक आप छील नहीं कहेंगे ना वो नहीं जाएगी। आप ये कहेंगे ना बी अम्मा घर से निकलिए, वो कभी नहीं जाएगी। हाँ मेरी बात आप हंस के ना उड़ाइएगा, मैं बहुत खास बात करने चला हूं। कुत्ते के साथ आप ये गए हुजूर तशरीफ लाइए, तशरीफ ले जाइए, वो कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं सुनेगा। जब तक आप उसको हाड़ ना कहें वो नहीं हटेगा वहां से, वो नहीं हटेगा। बिल्ली को जब तक छिल ना कहें तब तक वो वहां से नहीं जाएगी। यही तो बात है ना, यही बात है। और वरना आप घंटों खड़े रह करके हुजूर जाए ना, आप हुजूर तशरीफ ले जाए, कुत्ता नहीं जाएगा जब तक हड़ न कहें। तो कोई ये कहेगा देखो कितना बदअखलाक हो क्या अमीनुल कादरी, कुत्ते को हड़ कहता है। अरे नादान, उसको हड़ कहना ही अखलाक है। तब तक न कहोगे वो नहीं जाएगा। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो अदब करे उसके साथ प्यार से पेश आना ये अखलाक है, और जो हुजूर की बेअदबी करे उससे दूर हो जाना ये भी अखलाक है। अखलाक इसका नाम है, अखलाक इसे कहते हैं। वरना जिसके लिए कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब तू अखलाक की आखिरी मंजिल पर फाइज है। उस रसूल ने कहा था या फुला इब्ने फुला उखरुज फइन्नका मुनाफिक है, फुला बिन फुला निकल बाहर तू मुनाफिक है। हुजूर ने यह भी तो किया है। तो आज जो तुम पर मुसीबत आई हुजूर से दूर हो गए हो, आओ हुजूर से करीब आए। करीब आने का तरीका क्या है? उनका ऐसा जिक्र करें जैसा कि जिक्र करने का हक है। उनको अपनी तरह बशर नहीं कहें। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, इस शान से उनको याद करें, उन पे दुरूद पढ़ें, उनकी नातों की महफिल सजाएं। उन्होंने दाढ़ी रखने के लिए कहा रखें ना, उन्होंने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक कही है, नमाज की पाबंदी करें। माँ बाप के लिए कहा जिसके माँ बाप उससे राजी है खुदा भी उससे राजी है। अगर माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। हम कितना अपने माँ बाप को राजी करते हैं? अपना हाल तो ये है, दोस्तों पर हजारों खर्च करेंगे, माँ बाप पे नहीं करते। फिर हम कहते हैं हम सबसे बड़े आशिक रसूल हैं। हुजूर नाराज हैं उन लोगों से जिनके माँ बाप नाराज हैं। हम देख रहे हैं मस्जिद में चंदा दिया जा रहा है, मदरसे में दिया जा रहा है, पीर को नजराना दिया जा रहा है, खतीब को नजराना दिया जा रहा है, मौलाना साहब को नजराना, सबको नजराना दिया जा रहा है। लेकिन घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था बेटा तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाना है। बस करो जी, कितना लगता है तुम्हें बुढ़ापे में? तुम्हारे पीछे खर्च करते करते तो मैं थक गया। याद रखना पीर के हाथ में पैसे रखना काम नहीं आएंगे जब तक तूने माँ के हाथ में न रखा। आलिम को देना काम नहीं आएगा जब तक कि तूने माँ के हाथ में नहीं रखा। बाप को जब तक नहीं दिया दोस्तों पे खर्च करना काम नहीं आएंगे। तेरी इबादतें तेरे मुंह पे फेंक करके मार दी जाएगी। नौजवान आशिकाने रसूल कहला करके आज ये करते हैं, बाप को आंखें दिखाते हैं, माँ को टेंशन देते हैं। हम अपनी पसंद की शादी करेंगे, आपको थोड़ी रहना है, हमने रहना है। माँ नाराज है तो नाराज है, बाप नाराज है तो नाराज है, हमने अपनी पसंद की करना है। बेटियां कहती है शौहर मैंने ढूंढना है, तुमने थोड़ी रहना है, मैंने रहना है। इतनी बदज़बानी हो गई अपने माशरे के अंदर,
جانتے ہو جن ماں باپ کو تم گھر کا کچرا سمجھتے ہو، ایک دن یہ چہرہ جب مٹی میں ملے گا نا تو تمہیں یاد آئے گا. اس وقت تو دعا کرو گے کہ خواب میں یہ چہرہ دکھ جائے. اس وقت تو خدا تمہیں خواب میں بھی نہیں دکھائے گا. ناقدری کرنے والوں سے جب نعمت چھینی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹائی نہیں جاتی. میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک بات آپ سے کہوں، ماں باپ اس نعمت کا نام ہے کہ مالک جنت کو بھی ماں باپ کی یاد آتی ہے. حضور کی ذات وہ ذات ہے جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی. جانتے ہیں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو صرف حضور کے لیے کہہ سکتے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی. آنے والے آتے حضور کہتے ہیں، حضور سے کہتے ہیں دولت دیں، حضور دولت دیتے ہیں. کوئی کہتا حضور جنت دیں، حضور جنت دیتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے مرنے کے بعد نہیں بلکہ دنیا میں جنت چاہیے. حضور نے کہا جا تجھے دنیا میں جنت دیا. وہ گئے نا تو ایک خوبصورت اور نیک عورت سے ان کا نکاح ہو گیا. عرض کہ حضور نے آپ تو جنت کہا تھا لیکن خوبصورت اور نیک عورت سے نکاح ہوا. حضور فرماتے ہیں نیک عورت دنیا کی جنت ہے. جن کو نیک عورت ملی ان کو دنیا میں جنت ملی. ان کو بھی قدر کرنا چاہیے نیک عورتوں کی، ورنہ آج کل تو مزاج یہ بنا ہے پہلی بیوی نیک ہے تو اس کو بھی گھر کا کچرا سمجھتے ہیں. تھوڑی سی دولت آئی تو ادھر ادھر منہ مارنے لگتے ہیں. اب پہلے سے دل بھر گیا اب افیئر کے معاملات میں ڈوب جاتے ہیں. یہ ہے لیکن نہیں پتا کہ نیک عورتیں قسمت سے ملتی ہے. نیک عورتوں کی بھی قدر ہونی چاہیے. بہرحال حضور جنت دیتے مال بھی دیتے ہیں، بلکہ قسم خدا کی رب بھی ملتا ہے تو حضور کے در پہ ملتا ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے ضرور تم اللہ کو پالو گے. کہاں پالو گے؟ حضور کے در پہ. اللہ کہتا ہے اللہ کو پالو گے. اللہ تو ہر جگہ ہے نا اپنی شان کے مطابق. اللہ کہتا ہے اللہ کو پالو گے. تواب الرحیمہ، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. اب اس پر نہیں چاہتا کہ اللہ تو ہر جگہ ملتا ہے اپنی شان کے مطابق، لیکن حضور کی چوکھٹ پہ ملنا کیا ہے. لیکن اب اس طرف نہیں جاتا، طویل گفتگو کی. اتنا ضرور کہتا ہوں حضور کا در وہ در ہے جہاں کسی چیز کی کمی، ہر نعمت وہاں ملتی ہے، ہر چیز وہاں ملتی ہے. لیکن حضور جس کے گھر میں ہر چیز تھی، ایک دن حضور کو بھی اپنی امی کی یاد آئی. ایک دن کیا یاد آئی پتہ نہیں کب کب یاد آئی. اظہار ایک دن ہوا وہ اس طرح سے کہ حضور علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے. جو لوگ میرے نبی کی امی کو کافر کہتے ہیں ذرا وہ بھی ہوش سے سنیں. صاحب تبری لکھتے ہیں حضور کو یاد آئی، رو رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے. صحابہ نے چپ کے نبی کو روتے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے آج میری امی حضرت آمنہ کی مجھے یاد آ گئی، کاش میری امی حیات ہوتی. دیکھا 53 سال کی عمر کے بعد حضور کہتے ہیں کاش میری ماں حیات ہوتی. کیوں حیات ہوتی؟ اس کے پیچھے راز یہ دیکھتی نا کہ میں چاند کے ٹکڑے کر رہا ہوں تو کتنی خوش ہوتی، سورج کو پلٹا رہا ہوں تو کتنی خوش ہوتی، لوگ میرے ہاتھ پہ ایمان لا رہے تو کتنی خوش ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہی خواب تو آمنہ نے دیکھا تھا. وہ یہی کہہ گئی نا، آخری جملے یہی تھے سیدہ آمنہ کے کہ ہر چیز پرانی ہو جائے گی، ہر یاد کرنے والی چیز کو بھلا دیا جائے گا، لیکن مجھے دنیا نہیں بھلائے گی بلکہ میں ہمیشہ یاد کی جاؤں گی. دنیا میں میرا ذکر ہوگا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے تذکرے مشرق سے مغرب تک ہوں گے. یہ کون ہے؟ ابھی صدیق اکبر کو نہیں پتا حضور نبی ہیں، ابھی فاروق اعظم کو نہیں پتا حضور نبی ہیں، ابھی مولا علی کی ولادت نہیں ہوئی. آمنہ کہہ رہی ہے میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے ڈنکے پوری دنیا میں بجیں گے اور جس کی صورت کے صدقے اللہ باران رحمت کو نازل فرمائے گا. یہ کون کری؟ سیدہ آمنہ. تو حضور کہتے ہیں کاش میری امی آمنہ حیات ہوتی.
کاش آیات ہوتی. صحابہ حضور کو روتا دیکھ کر رونے لگے. حضور کو ماں کی یاد آ گئی اور کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی. کیوں حیات ہوتی؟ اب ذرا اس کا مفہوم سمجھے. کیوں حیات ہوتی؟ پہلے ایک تصویر کا رخ دیکھ لیں. اللہ نے میرے محبوب کو طٰہٰ کہا, یاسین کہا, مزمل کہا, مدثر کہا, یا ایھا النبی کہا, ہے نا؟ کیسے کیسے القابات سے یاد کی. کاف یا عین صاد کہا. حضور کو کتنے القابات سے یاد کیا؟ ایسے القابات سے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, ان القابات سے یاد کیا. لیکن حضور کہتے کاش میری ماں ہوتی, آج میری ماں حیات ہوتی. صحابہ رونے لگے, حضور آپ کی امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ سرکار فرماتے اے میرے صحابہ, میں تم کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. میں تم کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. کون؟ نبیوں کا امام صحابہ کو نماز پڑھا رہا ہوتا. آقا کہتے میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کو میری ضرورت پڑ جاتی. اس وقت میری ماں کو میری ضرورت پڑ جاتی اور میری امی مجھ سے کہتی بیٹا محمد ادھر آ. جس کو خدا طٰہٰ اور یاسین کہتا ہے اس رسول کو یاد آ رہی ہے کہ کوئی بیٹا کہہ کے پکارنے والی ہوتی. اس لیے حضور کہتے میری ماں کہتی بیٹے محمد ادھر آ, میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. میری ماں کہتی محمد ادھر آ. صحابہ کہتے حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے لوگوں میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. حضور سے دور ہو گئے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے کہ دین کا کون سا پیغام حضور لے کر آئے تھے. اصل دین کتابوں میں مقید ہو گیا ہے. آؤ حضور سے قریب آؤ. اقبال نے یہی فکر دی ہے مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ ہے. ان کے قدموں میں آؤ گے تو دیندار ہو جاؤ گے. ان کے قدموں سے دور ہو گئے تو پھر یہ بو لہبی ہے. بو لہب کے سوا کچھ نہیں بن سکتے. اس لیے حضور سے قریب آؤ. جو بھی حالات پوری دنیا میں بن رہے ہیں, امریکہ پہ انگلی اٹھانے کی بجائے, برطانیہ پہ انگلی اٹھانے کی بجائے, اس پہ انگلی یقیناً ان کی بدماشیاں ہیں اپنی جگہ, لیکن دوسروں کو دوش دینے کی بجائے ہم اپنا احتساب کریں. اگر ہم سچے غلام رسول بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہماری آنکھ میں آنکھ ملا سکے. ہمارے خواجہ نے ہمیں یہی پیغام دیا, ہمارے داتا نے ہمیں یہی پیغام دیا. دنیا نے دیکھا نا, جب پانی بند ہوا تو غریب نواز نے مرید سے کہا کہ جا اور انا ساگر سے کہنا کہ تجھے معین الدین حسن بلاتے ہیں. تو پورا انا ساگر نہیں سمٹ آیا. کیا چیز تھی غریب نواز کے پاس؟ حضور کی سچی غلامی, حضور کا قرب. اور اسی پر ہمارے بزرگوں نے زور دیا. ہر دور میں حضور کے قدموں میں آنا ہر دور کی ضرورت ہے, اور اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے سب سے کٹ کے صرف حضور کی ہو جاؤ, حضور کے سچے غلام ہو جاؤ. لیکن غلامی آسان نہیں ہے. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میں اپنی بات ختم کر رہا تھا لیکن ایک بات یاد آئی تو عرض کر تو پوری کروں بات اپنی ایک ہی بات پر. حضرت پیر مہر علی شاہ گلڑوی نام سنا ہوگا. یہ اپنے وقت کے مجدد ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ بہت کام کیا انہوں نے دین و سنیت کا. بہت بڑے بزرگ ہیں. غلام احمد قادیانی سے بہت مقابلہ کیا ہے آپ نے. تو پیر مہر علی شاہ گلڑوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. اتنے بڑے عاشق رسول کہ اگر مدینہ منورہ سے کوئی چیز آتی تو اس کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے, سر پہ رکھتے ہیں. ایک مرید نے چائنا ٹوپی جو پہلے آتی تھی تو لوگ ہے نا وہ تقسیم کرتے تھے, حاجی لوگ چائنا ٹوپی, اس کو چائنا ٹوپی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چائنا سے آتی ہے. لیکن بکتی کہاں تھی؟ عرب شریف میں. تو عرب شریف میں وہاں بکتی تھی. تو چائنا ٹوپی کسی نے لا کے دی, حضور یہ مدینے کی ہے. تو چوم کے آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا. کسی نے کہا حضرت یہ چائنا کی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مدینہ شریف سے لایا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے چائنا کی ہے, لیکن آئی کہاں سے؟ بنی چائنا میں, لیکن آئی کہاں سے؟
कहा मदीने मुनव्वरा से, कहा मदीने मुनव्वरा के ज़र्रात इसको लगे हैं, ये चूमे जाने के काबिल है। इतने बड़े आशिक रसूल थे। अब देखो आशिकों की शान क्या होती है। आशिक रसूल इतने बड़े थे कि कभी सुन्नत गैर मौक़िदा, सुन्नत गैर मौक़िदा किसको कहते हैं? इशा से पहले की सुन्नत और असर से पहले की सुन्नत को सुन्नत गैर मौक़िदा कहते हैं। सुन्नत गैर मौक़िदा कभी आपने नहीं छोड़ी, जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ी आपने। क्यों? कि मेरे महबूब ने पढ़ी है तो मैं भी पढ़ूंगा। आप सफर हज पे जा रहे थे तो एक जगह आप असर पढ़ने के लिए उतरे। जब उतरे ना तो उस वक्त तो लोगों ने कहा हजरत यहाँ डाकू रहते हैं और आप यहाँ असर के लिए उतर गए। काफिले वालों ने कहा तो जल्दी निकलो। कब उतर गए तो असर पढ़ लो। तो कहा एक काम करते हैं, 8 रकत पढ़ने की बजाय, सॉरी माफ कीजिएगा, सफर में थे, 6 रकत पढ़ने की बजाय 2 ही रकत पढ़ लेते। यानी 4 जो सुन्नत गैर मौक़िदा है वो तो 4 ही पढ़नी है, फर्ज में असर है वो 2 पढ़नी, तो 6 की बजाय कितनी पढ़ लेते हैं? 2 ही पढ़ लेते हैं। सुन्नत गैर मौक़िदा आज पहली मर्तबा छोड़ देते क्योंकि डाकुओं के हमले का खतरा है। अब आपने 2 रकत पढ़ ली, सवारी पे बैठ गए, जल्दी से निकल गए। चलते चलते सवारी पर आंख लगी तो दिल की आंखें बेदार हो गई और हुजूर का दीदार नसीब हुआ। सरकार का दीदार नसीब हुआ तो सरकार ने पीर मेहर अली शाह के गालों को थपकियां देकर कहा, मेहर अली तुझ जैसे लोग भी मेरी सुन्नत छोड़ेंगे? तुझ जैसे लोग भी मेरी सुन्नत छोड़ेंगे? आंखों में आंसू आ गए। और उस सफर के बाद जब आप मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो आपने हुजूर की शान में नात लिखी और बड़ी मशहूर नात है कि माँ अजमलका माँ अकमलका माँ आहसनका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। ये जो नात लिखी है ना उसी सफर में लिखी है, हुजूर के दीदार के बाद लिखी है। मुख चंद्र बदर शाशानी है, मत चमके लाख नूरानी है, काली जुल्फते अक मस्तानी है, मखमूर रखें कितनी मत भरियां। ये जो नात लिखी है उसी सफर में लिखी है, हुजूर का जलवा देख के। अब आप मुझे बताएं, ये मैं और आप दोनों अपने ज़मीर से पूछें, आशिक तो वो होते हैं जिनकी सुन्नतें गैर मौक़िदा छूट जाए तो हुजूर आके सवाल करते हैं अब तुम भी सुन्नत छोड़ोगे? हम तो फ़र्ज छोड़ देते। कभी हमसे भी सवाल हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो आप भी डूब जाएं अपने आप में और मैं भी डूब जाऊं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशिकों की फेरिस्त से हमारा नाम खारिज कर दिया गया? हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, क्योंकि हम लाख बड़े बड़े दावे कर लें लेकिन दावे उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक उस बारगाह के अंदर से कबूलियत का जवाब ना आए। अरे मैं और आप क्या, इमाम अहले सुन्नत जैसे लोग इमाम तमन्ना करते थे कि एक मर्तबा उस बारगाह से गुलाम कहकर पुकार दिया जाए, गुलाम कहकर पुकार दिया जाए, अपने दर का संग कहकर पुकार दिया जाए तो मुकद्दर की मेराज हो जाए। सुन्नियों, हम सिर्फ बातें करते रह गए। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। अपना हाल भी वही है, जब सुन्नी बोलने पर आएगा ना तो बोलेगा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये कहते हैं ना, अरे यार जो मौत की कबूलियत की बात करते वो 20 मिनट की नींद फजर में क्यों कुर्बान नहीं करते? अब तक ये फलसफा समझ में नहीं आया। और जो नींद कुर्बान न कर सके वो जान के खाक कुर्बान करेंगे। हमें इसका एहसास करना होगा। अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार को और आप सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दुनिया भर के हालात तब्दील फरमा दे, पूरी दुनिया में अमन व अमान अता फरमाए, मुसलमानों को इज़्ज़त व वक़ार अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।